لا سيما على بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. أما بعد فقد قالت فاطمة سلام الله عليها والحج تشديدا بالدين. کل آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا کہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ فدق کو دین شناسی کا بہانہ بنایا، دین پہنچانے کا ذریعہ بنایا، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ خطبہ معروف ہے خطبہ فدق کے نام سے، جبکہ اس پورے خطبے میں کہیں بھی فدق کا تذکرہ نہیں، اور نہ ہی جناب سیدہ نے اس خطبے میں کہیں فدق کو طلب کیا۔ فدق جناب سیدہ کے اموال میں سے مال ہے جو ہبہ کے ذریعے سے، گفٹ کے ذریعے سے، نہلا کے ذریعے سے رسول اللہ سے جناب سیدہ تک منتقل ہوا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ باتیں عرض کی ہیں کہ رسول اللہ کے کتنے اموال تھے، صرف اور صرف فدق کو غصب نہیں کیا گیا، مختلف اموال ہیں رسول اللہ کے جن کو غصب کیا گیا، جن میں سے ایک مال فدق ہے۔ رسول اللہ کے جو اموال جناب سیدہ کی طرف منتقل ہوئے مختلف ذریعے سے، میراث کے ذریعے سے، خود اپنا ذاتی مال غنیمت کے ذریعے سے، فائے کے ذریعے سے، میراث کے ذریعے سے، یہ سارے اموال ہیں جو جناب سیدہ کی طرف منتقل ہوئے۔ اور جب فدق نہیں دیا گیا، اور فدق کے لیے آئیں جناب سیدہ اور نہیں دیا گیا، تب یہ خطبہ ہے جناب سیدہ کا، وہ نہیں دیتی ہو یہ نہیں دیتے تو میراث ان کو دینا پڑے گی۔ خود جو مال میراث میں جناب سیدہ کو ملا تھا، وہ مال خود ایک پورا علاقہ تھا جس میں 7 باغ تھے جو جناب سیدہ، تو خطبہ فدق کو جناب سیدہ نے بہانہ قرار دیا دین پہنچانے کا۔ اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جناب سیدہ جب احکام کے فلسفے تک پہنچتی ہیں تو ہر فلسفے میں دین کے ایک جز کو بیان کرتی ہیں، یہ سب باتیں کل ہو چکی، لیکن جب حج کے موضوع پر آتی ہیں اور حج کا مسئلہ بیان کرتی ہیں تو حج کو ایک پلے پر رکھ کے پورا دین اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ حج تشعیداً للدین، دین کو مستحکم کرنے دیتے ہیں، پورے دین کو۔ دین کل میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، جو لوگ یہاں تھے وہ یوٹیوب پر آ دیجیے گا، پورے دین کو، ایک پورے سسٹم کو، ایک پورے لائف سٹائل کو جناب سیدہ نے حج کے ساتھ جوڑا۔ یعنی آپ نماز پڑھیں گے تو کبر نکلے گا باہر، ممکن ہے کوئی دوسری چیز آپ کے دل میں رہے، غرور نکل جائے، ممکن ہے جینا رہ جائے، ممکن ہے اخلاص عمل میں ہو، روزہ رکھنے کی وجہ سے دوسری چیز مشکل آپ کے اندر پائی جائے، زکات دے رہے ہیں مال زیادہ ہو گیا، لیکن ممکن ہے کوئی دوسری چیز کمی ہو۔ لیکن جب حج کی گفتگو ہے تو حج پورا دین مستحکم ہوتا ہے، پورا طرز حیات جو کل آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ دین کیا ہے۔
اور یہ ساری چیز اس لیے ہے کہ حج قصد ہے، حج اللہ کی طرف قصد کرنا، اور جہاں حج ہوگا وہاں قیام ہوگا، اس لیے کہ قصد بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتا ہے، وہ قصد ہی نہیں ہے جس میں صرف بیٹھنا ہو، قصد وہی ہے جس میں قیام ہو۔ لہذا خانہ کعبہ جو مقصد ہے حج کا وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ کا مطلب کیا ہے؟ کعبہ کا معنی کیا ہے؟ کعبہ کا ایک لغوی معنی ہے جو چوکور ہے، وہ معنی مد نظر نہیں۔ کعبہ ہے کیا؟ قیام للناس، کعبہ ساری انسانیت کے قیام۔ نماز تو کیا کرنا ہے؟ نماز کیا کرنا ہے؟ روزانہ نماز پڑھنا ہے، لیکن کہیں پر بھی قرآن مجید نے شاید کہا تو کہا ہمیں تو نہیں معلوم، کہیں کہا وہ سلو، جب بھی ہے نماز میں تو اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ کعبہ کیا ہے؟ بیت اللہ کیا ہے؟ قیام للناس ہے، یعنی جہاں ساری دنیا کے قیام کا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ جب قیام ہوگا خدا کے لیے تو خود بخود ایمان قوی ہوگا۔ آپ دیکھیں حج تشدد لکھتی ہے، اور جو کل بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ حج کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ موت اختیاری ہے۔ موت اختیاری یعنی مرنے کے بعد جو جو کام دوسرے کریں گے وہ سارا کام حج میں خود کرنا ہوتا ہے۔ خود غسل کیجیے، خود کفن کی طرح 2 کپڑا پہنیے، خود ساری تکلیفیں یہاں اٹھا لیجیے، پیسہ خرچ کیجیے قضائی۔ کتنے ہی مالدار ہوں تب بھی مٹی میں سونا ہے، کوئی آپ کے لیے ایئر کنڈیشن نہیں وہاں تیار کرے گا، مٹی میں لیٹنا ہے۔ کتنا ہی پیسہ خرچ کر لیجیے، بڑے سے بڑے وی آئی پی پروٹوکول میں جائیے حج پر، مزدلفہ میں کنکریوں پر ہی لیٹنا پڑے گا، کچھ کر لیجیے، کچھ کر لیجیے۔ اور جہاں کہا کہ بو آ رہی ہے ناک بند کی، وہاں کفارہ دینا پڑے گا، اب بعض موقع پر حج باطل ہو جائے گا، وہی کرنا ہے، وہی مٹی پر۔ مینا میں جائیے گا تو کتنا ہی پیسہ دے کے رہیے، میرے جیسے آدمی کا آدھا جسم زمین پر رہے گا، آدھا جسم جو ہے وہ گدے پر رہے گا، اسی میں سونا۔ اور جہاں کسی کو دھکا لگایا موت اختیاری کی جگہ ہے، کہ اپنے آپ کو مرنے سے پہلے مار لو، موتو قبل ان تموتو، خود مر جاؤ قبل اس کے کہ تم کو موت آئے، تم کو مارا جائے۔ ایک دن تو مر رہی ہے، ایک دن تو مارے جاؤ، ایک دن تو موت آئے گی، لیکن موتو حج کرو اپنے اوپر، جو کچھ مرنے کے بعد دوسرے کریں گے تمہارے ساتھ وہ تم خود کرو۔
ایکسرسائز اور ریہرسل اور ریاضت کر لو. میدان عرفات میں زیر آفتاب کھڑے رہو کچھ دیر کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے, تاکہ وقوف محشر سے نجات مل سکے. اب دیکھیں سب علامتیں ہیں, حج پوری کی پوری علامت ہے. عبادت تو میں شاید ایک حج عبادت ہے جس میں صرف اور صرف عمل ہے. بولنے کے اعتبار سے زبانی عمل حج میں صرف اور صرف ایک لبیک اللہم لبیک. بقیہ کہیں بھی بولنے کا عمل ہی نہیں ہے. ایک دوسرے کہیں اور تو ہو جائے کہیں نہیں. جو بھی ایک عمل ہے, آپ پورے میدان عرفات میں آپ بیٹھے رہیے, کچھ نہ بولیے, ایک دم سوتے رہیے پوری دن بھر. جو رات میں آپ کو نا خالی سو میں گزار دیجیے. عرفات میں وقوف آپ کا باجی بتا ہو جائے گا. یہ الگ سی بات ہے کہ روح ہے عبادت سے آپ عاری ہو جائے اور خالی ہو جائے, اور یہ بدنصیبی ہے جو میدان عرفات میں بیٹھے رہے اور کچھ نہ کریں, یہ الگ موضوع ہے. لیکن واجب میں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی کیا بیٹھے رہے بادو بیٹھے بیٹھے تاش کرتے ہیں مثلا ادھر ہی آپ دیکھ. واجب بتاؤ جائے نا, واجب بتاؤ جائے. عرفات میں آپ عمل ہے بیٹھے رہیے. یہاں وقوف ہے آپ کا, ٹھہرنا ہے, وہاں ٹھہرنے سے بچنے کے لیے اگر دل کی گہرائیوں سے یہاں ٹھہر گئے, عرفان کے درجے تک پہنچ گئے, تو عرفان سے کہاں کا راستہ طے کرنا ہے؟ شعور کا راستہ. مشعر الحرام, مشعر کیا ہوئی مزدلفہ, اور پھر اس کے بعد محبتوں کی علامتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. جیسے ہی آپ مینا میں پہنچے ویسے ہی محبوب کے دشمن سے دشمنی کا اعلان کرنا ہے. یہ جو ہے اب کیا ہے, پورا حج اظہار محبت اور محبوب کے دشمن سے اظہار دشمنی, اس کے علاوہ کچھ ہے. والحج تشریدا للدین. ہم لوگ بہانے میں رہتے ہیں کہ ابھی حج واجب ہی نہیں ہوا. والحج تشریدا للدین. سب سے پہلے محبوب کے دشمن کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ رمی جمرہ, یعنی پتھر مارنا, کنکری مارنا ہے. اسے کیا ہوتا ہے بھائی, وہ وہاں پر وہ ہے, اس کو آپ ایسے کر کے مار دی, اسے کوئی کچھ ہو رہا, اس کو کچھ نہیں ہو رہا. ایک اعلان ہے علامتی کہ ہم اپنے محبوب کے دشمن ہیں. جو اللہ کے رسول کے راستے میں آئے, بہکانے کی اور برگلانے کی کوشش کرے, اگر اللہ کے رسول نے اس کو کنکری ماری تھی, ہم بھی اسی. قربانی کیا ہے؟ دیکھیے جس کی طرف آپ آئے, مطلب آپ سمجھے حج تشریدا للدین. حج کیا ہے؟ دین کو مضبوط کرنے کا. دین کس چیز کا نام ہے؟ روح دین کیا؟ توحید. اگر آپ کنکری دیکھیں گے, قربانی دیکھیں گے, تو آپ کو کیا لگے گا؟ تب کتنے جانور برباد ہو رہے ہیں. مثلا 10 لاکھ حاجی ہیں تو 10 لاکھ جانور قربان ہو رہا ہے. کون کتنا بہرا بربادی ہے؟ نہیں. آپ اس نگاہ سے دیکھیں گے تو بربادی ہے. علامتی نگاہ سے دیکھیں گے تو اظہار محبت ہے. محبوب کی راہ میں اپنی چیز کو قربان کرنا, یہ کہاں تک پہنچتا ہے؟ آپ اس درجے پر ہیں کہ آپ بکرا قربان کر رہے ہیں. کچھ لوگ قربان کا ہے عشق میں اس درجے پر ہیں کہ اپنی جان قربان کر دیں.
ترکت الخلق طرا فی ہوا وایتمت اطفالی لکی ارا. امام حسین کے درجے تک جب عشق پہنچے گا تو اپنے بچے کو بھی قربان کرنا تاکہ تیرا دیدار ہو، اپنے آپ کو بھی قربان کرنا ہے تاکہ دیدار ہو. سارا راستہ دیدار کا ہے، سارا راستہ ملاقات. عشق کے درجے ہیں. قربانی جانور کی بھی عشق کا ایک مرتبہ ہے. ایک آدمی تھا نا، معروف ہے، 17 نے اپنی کتاب میں لکھا اور دیگر لوگوں نے اسفار میں لکھا ہے واقعہ کہ ایک شخص تھا، وہ آیا خانے کعبہ کے پاس، مینا میں آیا بات ہے، کہنے لگا یا اللہ میرے پاس قربانی کے لیے جانور نہیں ہے. اب جانور نہیں تو میں کیا کروں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میری جان ہے. یہ کہہ کے اس نے اپنے گھرے پر چھری چلائی، مہربانی تیری نام میرا گلا قربان. آپ اس کو خودکشی کہیں گے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کوئی فقیر اس میں کیا فتویٰ دے سکتا ہے کہ اس نے حرام کیا یا کیا کیا؟ کچھ نہیں کر سکتا ہے. کف لسان ہے، نہ حلال نہ حرام، کوئی بول ہی نہیں سکتا ہے، کچھ نہیں بول سکتا. جو کچھ بھی حج میں ہے، دیکھیں وَالْحَجَّ تَشْدِيدًا لِلدِّينِ، حج دین کی تشدید، دین کو مضبوط کرنا ہے. حج موت کی آمادگی کا نام ہے. ہر آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ ہمیں جنت نصیب ہو، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے. اور جو مرنے سے لے کے جنت تک پہنچنے کے درمیان کا زمانہ ہے، اس کو کوئی بحث نہیں کرتا، گفتگو نہیں ہوتی. برزخ، قیامت تو سے پہلے ہے. برزخ جو قیامت سے پہلے قیامت ہے، جس کی ضمانت معصومین نے بھی نہیں دی. قیامت میں تو جنت کی ضمانت معصومین نے لے لی ہے کہ کچھ کریں گے ہم، لیکن برزخ کی تو نہیں ضمانت لی ہے. برزخ کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے بہترین موقع حج کا ہے. آج تو ایئر کنڈیشن میں صفا و مروہ ہو رہا ہے، صحیح. آج سے 80 سال پہلے والے آج دیکھیے، 70 سال پہلے والے آج دیکھیے. پہاڑیاں تھی، جب چڑھنا پڑتا تھا اور جب آنا پڑتا تھا 7 چکر لگانے میں 7 چکر ہو جاتے تھے. آج نا مطاف طواف کرنے کی جو جگہ ہے اس پر ایسے پتھر لگے ہوئے ہیں کہ بھری دوپہر میں آپ کی چڑیا چڑھ جائے گی لیکن پیر پیدل میں کوئی اثر نہیں ہوگا. آج نا ایسا کہ دھوپ کی شدت سے مغز پگھلنے لگے گا لیکن پیر میں وہ جو بچھی ہوئی ہے، وہ جو سنگ بچھا ہوا، جو پتھر بھی بچھا ہوا ہے، پیر پر کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن ذرا آج سے 70 سال پہلے جب کنکریاں رہتی تھی مطاف، وہ آگے آتی تھی. آج کچھ ہے. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے موت کے لیے، اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے برزخ کے لیے. لہذا حج کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پورا دن ہم کہتے ہیں حج کر کے جب لوٹتا ہے تو مر کے انسان دوبارہ زندہ ہوتا ہے. لہذا فرشتہ تھپیاں لگاتا ہے پیٹھ پر اور کہتا ہے جاؤ فنصرف، نئی طریقے سے زندگی شروع کرو. نئی زندگی ہے موت کے بعد انسان. آج موت کے بعد نئی زندگی کا نام، سب کچھ تمہارا ختم ہو گیا. والحج تشدیدا للدین، حج دین کو مضبوط کرنے کا نام.
مضبوط ہو رہا ہے یعنی دین پر چلنے والا مضبوط ہو رہا ہے. دین دنیا کے سامنے متجلی ہو رہا ہے, رونما ہو رہا ہے, روشن ہو رہا ہے. وقوف عرفات آپ دیکھیں, جانوروں پر بھی اس کا اثر ہے. دین کلمہ نکالنا بھی کرتے. مفاتیح الجنان یہاں موجود ہوگی عام طور پر ہر جگہ موجود. مفاتیح الجنان جو شیخ عباس قمی کی کتاب ہے تعلیم, اس میں کیا ہے؟ دین کا ایک حصہ ہے. مفاتیح الجنان دین کا ایک حصہ ہے, دین نہیں ہے. وہ کوئی بھی سمجھتا ہے کہ دین ہے مفاتیح الجنان تو غلط ہے. دین کا ایک حصہ ہے. وہ کون سا حصہ ہے؟ انسان کی فردی زندگی, انسان کا خدا سے رابطہ. انسان کے 3 رابطے ہیں, بلکہ اور اس کو رابطہ دے تو 4 رابطے ہو جائیں گے. انسان کا سب سے پہلا رابطہ اس کے خدا سے. انسان کا دوسرا رابطہ خود اپنے آپ سے. انسان کا تیسرا رابطہ انسان سے, دوسرا انسان سے. انسان کا چوتھا رابطہ فضا سے, ماحول سے, زمین سے, آسمان سے. اب اس میں فضاؤں سے انسان, ہوا سے انسان کا رابطہ, موسم سے انسان کا رابطہ, جانوروں سے انسان کا رابطہ. یہ سب رابطے اور یہ سب دین ہے. یہ سب دین ہے. حج تشدید للدین. آپ سمجھیے اس کو. ہمیں ہریالی کو برباد کرنے میں, سبزہ زاروں کو برباد کرنے کا کتنا حق ہے؟ یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے دین کہ نہیں ہے؟ دین. ہمیں ہریالی کو ختم کرنے کا حق نہیں ہے, بلکہ جتنا ہو سکے ہم کو ہریالی میں اضافہ کرنا ہے, سبزہ زاروں میں اضافہ کرنا ہے. ایک درخت کا اقوا بیج جس نے بوئی ثواب اس کے دیکھے جاتے. یہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ شجر کاری دین ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو اپنے آس پاس کے جو فضا ہے اس کو کتنا جو ہے وہ اچھا رکھنا ہے, اور اس کو خراب کرنے کے معاملے میں ہمیں کتنا رکاوٹ ایجاد کرنی ہے کہ خراب نہ ہو حالات. دین ہے کہ نہیں ہے؟ محیط زیست یعنی وہ علاقہ جہاں ہم زندگی بسر کرتے ہیں اس سے ہمارا رابطہ کہ دین ہے کہ نہیں ہے؟ وَالْحَجَّ تَشْرِيدًا لِلدِّينِ. جانوروں سے آپ دیکھیں, لہذا خانہ کعبہ کے اطراف میں جو درخت ہیں تو آپ اسے اکھاڑ نہیں سکتے. حرم کے اطراف میں ابھی تو سب وہ ہے, ابھی کی بات نہ کیجیے. اس زمانے میں جو کتنی گھاسیں تھی, کیا تھی, نہیں کھول سکتے. محیط زیست سے حج کا رابطہ. وَالْحَجَّ تَشْرِيدًا لِلدِّينِ. جانوروں سے یہ پوری بحث آج کی دنیا میں دیکھیں کہ جانوروں کو کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ, اس کے اوپر کبھی سوچیے. حتیٰ جن کی بلیاں پالتی ہیں, جو کتے پالتے ہیں جو لوگ, ہم مطلقاً ان چیزوں کے حلال و حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے. تو کوئی کہتے کتا پالنا حرام ہے, کوئی کہتے بلی پالنا حرام ہے, کلی فتویٰ نہیں دے سکتے, کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے. کہاں پالا جا رہا ہے, کیسے پالا جا رہا ہے, کس کام کے لیے پالا جا رہا ہے, یہ سب ساری بحثیں جب ہوں گی
تب جا کے جو ہے وہ بحث آئے گی کہ حرام ہے کہ حلال ہے کہ مکروہ ہے کہ جائز ہے کیا ہے، اس وقت فتویٰ آئے گا. ایسے کوئی فتویٰ نہیں کر سکتا. کیا آپ مجھے کتے کا پالنا کیسے ہے مولانا صاحب؟ کوئی اگر کہتے کتے کا پالنا حرام ہے تو سمجھیے فقیہ نہیں. جو فقیہ ہوگا وہ پوچھے گا کتا کہاں پال رہے ہیں، وہ پوچھے گا کہاں پال رہے ہیں کتا. گھر کے باہر کتا پال رہا ہے، گھر کے اندر بستر پہ کتا لیٹ رہا ہے، تب بحث آئے گی حلال ہے کہ حرام. آپ بات سمجھیے، آپ سوال کیجیے. نہیں اصحاب کہف کی بات کر رہے ہیں جو کتا ان کے پاس نہیں ان کے پاس سوتا تھوڑا تھا، فرق ہوا. اصل میں ہمارے کتا کتا کہاں رہنا تھا، جس کا نام قطمیر تھا. ہاں کچھ بھی نام تھا، نام نہیں کچھ. عذاب کہا کہ جو کتا تو عذاب کہا کے ساتھ سوتا تھا، ختم. عذاب کہا کہ کتا باہر تھا، وہ بھی باہر تھا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِعَ بِالْوَسِيدِ. محض نام اور میں آج وہی کر رہا ہوں، عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کتے کے سلسلے میں آپ فیصلہ نہیں سنا سکتے ہیں. کوئی بھی فقیہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ وہ کتا پالنا حلال ہے کہ حرام ہے. جب آپ پوچھے گا کہ کہاں رکھے کتے تو تب وہ بتائے گا فتویٰ. آپ سمجھ رہے ہیں، مطلقاً بولے گا. تو جانور کتا بلی دیگر جانور، وہ جانور جس کو آپ حج کے موقع پر آپ دیکھیں، جانوروں کا حج سے رابطہ. ایک تو قربانی میں بکرا دیکھ لیا آپ نے، بکرا اونٹ گائے جو بھی ہے یہ ایک رابطہ ہے. دوسرا قربانی کا وہ جانور جو حج تمتع والے انجام نہیں دیتے. حج کی 3 قسمیں ہیں نا، جس میں سے ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے، ایک حج تمتع ہے. 3 حج. حج تمتع کس کے لیے؟ دور سے آنے والوں کے لیے، ان کے لیے حج تمتع. جو اہلی ہیں، جو مکہ کے ہیں، جو نزدیک والے ہیں، ان کے لیے حج تمتع نہیں ہے. ان کے لیے یا حج قران ہے یا حج افراد ہے. فرق کیا ہے؟ حج تمتع میں عمرہ پہلے ہے، حج بعد میں ہے. حج قران اور حج افراد میں حج پہلے عمرہ بعد میں ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ اگر حاجی جو نزدیک والا ہے اپنے ساتھ جانور قربانی کا لے کے چل رہا ہے تو یہ ہو جائے گا حج قران، یعنی جانور ساتھ ساتھ ہے. اگر جانور ساتھ لے کے نہیں چل رہا ہے تو وہ ہو جائے گا حج افراد. تو یہ جو حج قران ہے، یہ جیسے ہی آپ نے اس کی گردن میں پٹا ڈالا، جوتے کا ڈال دیجیے پٹا، کپڑے کا ڈال دیجیے پٹا، جوتا لگا کے اس کو گول بنا کے اس کی گردن میں ڈال دیجیے پٹا اونٹ کے. اب اس جانور کو کوئی چھو نہیں سکتا، بل حج تشریفا للدین. اب اس جانور کو چھو نہیں، والبدن من شعائر اللہ. گدبدے اونٹ موٹے تازے ایسے ویسے شاعر الہی میں سے ہیں. والحج تشریفا للدین. اب دیکھیں صدیق طاہرہ کا ایک جملہ اس کو کہتے ہیں خطبہ فدا. جانور کو آپ چھو نہیں سکتے. یہ جانور علامت زدہ ہے، علامت ہو گئی کہ اللہ کی طرف کا یہ مسافر ہے. حج کے سفر کا ہے یہ جانور، قصد الہی کا ہے یہ جانور. والحج تشریفا للدین. جو کچھ بھی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام جو جانور حج میں استعمال ہو چکا ہے وہ جانور محترم ہو گیا. دن آج کی دنیا میں آپ دیکھیں، آج کی دنیا میں آپ دیکھیں انسان جو مارے جا رہے ہیں وہ مارے جا رہے ہیں. جانور یہی صلیبی جنگی تاریخوں میں اٹھا کر پڑی کہ جب ان لوگوں نے حملہ کیا تھا غربی دنیا والوں نے، تو جس علاقے میں یہ یہودی جاتے تھے، ابھی کی بات نہیں کر رہے، پرانی بات نہیں کر رہے، تو حتیٰ اس علاقے میں بلی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیتے تھے، اس کو بھی مار دیتے تھے.
جبکہ تاکید ہے دین اسلام کی کہ کہیں بھی جنگ کرو تو دیکھو جانوروں کو نہ مارو، دیکھو عبادت گاہوں کو مسمار نہ کرنا، قرآن کی آیت ہے۔ حتیٰ دین اسلام کی جنگ ہوتی ہی ہے عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے۔ قرآن پڑھیے نا، سورہ حج کی آیت پڑھیے کہ اگر اللہ جنگ نہ کرواتا تو یہ عبادت گاہیں نہیں بچ سکتی۔ کون سی؟ یہودی کی عبادت گاہ نہیں بچتی۔ گرجا گھر بچانے کے لیے جنگ کرو، گرجا گھر بچانے کے لیے، کنیش یہودیوں کی عبادت گاہیں بچانے کے لیے جنگ کرو، والمساجد جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کو بچانے کے لیے جنگ۔ دین اسلام کی جنگیں عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے ہیں، یہودیت اور صہیونزم کی جنگیں اپنی عبادت گاہوں کو مسمار کرنے کے لیے۔ آج دیکھیے غزہ میں گرجا گھر جگہ مسمار کیے ہیں صہیونزم نے، گرجا گھر، مسجدیں 182 مسجدیں اب تک شہید کی جا چکی ہیں، چرچ، گرجا گھر، کئی جگہ 3 سے زیادہ اپنی عبادت گاہوں کو مسمار کرتے ہیں۔ وہ جو بین الاقوامی صلیب سرخ کے لوگ ہوتے ہیں، ریڈ کراس والے، اس کو قتل کر دیا، ان کو قتل کر دیا، کئی 183 اور کتنے۔ یہ ہے دنیا کا دین، یہ ہے سیدہ مرضیہ کا دین، الحج تشہیدا للدین، کہ جس جانور کے ساتھ تم نے حج کر لیا ہے دیکھو اس کو بس چاقو نہ لگانا۔ امام سجاد جب دنیا سے جا رہے تو باقی امام سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس ناقے کا خاص خیال رکھنا، اس سے میں نے کئی بار حج کیا ہے، والحج تشہیدا للدین، دین چند رسومات شرعی کا نام نہیں ہے، دین فقط 5 وقت کی نماز، مہینے کا روزہ اور ارکان خاصہ کا نام نہیں، کل بتایا میں نے آپ کو، ایک پورے لائف سٹائل کا نام ہے، انسان کے ہر ایک سے رابطے کا نام ہے دین۔ لہذا اس جانور کو جن کے ساتھ میں نے کئی حج کیے ہیں بیٹا محمد باقر، تم اس جانور کو چاقو کو نہ لگانا، اس لیے کہ حج کا جا چکا ہے۔ اور وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ جب اس جانور کو احساس ہو کہ امام علیہ السلام دنیا سے گزر گئے ہیں تو اس کو کہا کہ چھوڑ دو، قبر پر لے جایا گیا، کب بھوکا ہے تو کچھ کھانے کے دے دو، کھانا گیا اس کے پاس، چھوڑ دیا گیا، چھوڑ دیا اس نے کہا چھوڑو اس کو، دیکھو کہاں جاتا ہے، قبر پر امام سجاد سر پٹکنے لگا، تڑپنے لگا، لوگ آئے، کہا چھوڑ دو اسے، یہ غم کی شدت سے جاگنی کی عالم میں ہے، یہ جانور، یہ حج، جب تک کہ ہم اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے پورا دین باقی بچا ہوا ہے حج کے ذریعے سے، یوں ہی کہا ہے والحج تشہیدا للدین، موقوف ہے دین کی حیات حج کے اوپر، جس سے ہمارا اتنے کافی ہے، بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں تب حج پہ جائیں، ریٹائر ہونے کا انتظار کرتے ہیں تب حج پہ جائیں، ابھی بیٹی کی شادی باقی ہے، ابھی مستطیع نہیں، اب بیٹی ہے 2 سال کی، بیٹی ہے 5 سال کی، اب تو بیٹی 17-18 سال کی بھی ہو جائے تب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بیٹی کی شادی ہے حج کرنے نہیں جائیں گے، اسے کیا 30 سال میں لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہے، جو لوگ 30 سال میں لڑکیوں کی شادی کرنے کے عادی ہو گئے ان کی 18 سال کی لڑکی تھوڑی شادی کے سن میں ہے، جبکہ شرط شادی کے سن میں ہے، شرط
شادی کی سن میں استطاعت نہیں ہوگی، اگر لڑکی 17-18 سال کی ہے اور پیسہ اتنا ہی ہے کہ اس کے جہیز کا انتظام کیا جا سکے تو پہلے وہ کرنا. لیکن جو ہم لوگ ماڈرن لوگ ہیں، ماڈرن لوگ، تو ان کے لیے تو یہ دین موقوف. سیدنا مرضی لہذا امیر المومنین کو آخری وصیت نجیب العماد کہ بیٹا حج سے غافل نہ ہونا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے رہتے ہوئے خانہ کعبہ خالی ہو جائے حج کے موسم میں. لہذا حکم شرعی ہے کہ اگر کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ عالم اسلام میں مسلمانوں کے پاس استطاعت نہ ہو، سب غریب ہو گئے، اتنا مسلمانوں کو لوٹا کے اگلوں کو بالکل پتہ نہیں ہے، تو حاکم اسلامی کی ذمہ داری ہے کہ بیت المال سے پیسے نکال کے کچھ لوگوں کو حج پر بھیجے، اس سے کہ دین کی حیات والحج تشریفا للدین. دین کو حج کے لیے بیت المال کو استعمال کرنا ہے. وہی بیت المال کہ جس کا ایک قطرہ تیل حضرت علی دینا نہیں چاہتے ہیں طلحہ و زبیر کو، وہی بیت المال اپنے فائدے میں استعمال کرتے ہیں. وہ حج اتنا اہم ہے کہ اگر کبھی عالم اسلام پر ایسا وقت آ جائے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہ ہو تو بیت المال سے نکال کے دو، کچھ لوگوں کو ہو جائے حج کرنے، تاکہ بیت الہی خالی نہ دکھائی دے. حج کا پورا ہدف و مقصد کیا ہے؟ خود کوئی مقصد نہیں. لہذا کسی اور مقصد کے لیے کوئی حج پہ جاتا ہے تو وہ زجیج ہو جائے گا، حجیج نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے اس کا؟ دو قسم کے لوگ حج پہ جاتے ہیں نا، کچھ لوگ زجیج بن کے جاتے ہیں، کچھ لوگ حجیج بن کے جاتے ہیں. ابو بصیر نابینا ہے، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا ہے، چھٹے ماں کے ساتھ حج پہ جاتے ہیں، کانوں میں شور بولے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک لبیک. کان میں آواز گونج رہی ہے، اشتہار. ابو بصیر کیا کہتے ہیں؟ مولا ما اکثر الحجیج، مولا اس وقت تو حج کرنے والے بہت زیادہ ہیں. کیا بات ہے؟ یا ابو بصیر ما اکثر الزجیج وما قل الحجیج. ابو بصیر چیخنے چلانے والے تو بہت زیادہ ہیں، حج کرنے والے بہت کم ہیں. ما اکثر الزجیج وما قل الحجیج. ابو بصیر چلانے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. بارے مان اندھے ابو بصیر ہم دیکھیں دکھائی نہیں دیتے. اور ایک بار ہاتھ پھیرا تو عالم ملکوت، عالم شہود کی آنکھیں باہ ہو گئی ابو بصیر کے لیے. ابو بصیر دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اطراف میں کچھ کتے چل رہے ہیں، کچھ سور چل رہے ہیں، کچھ فلاں چل رہے ہیں، کچھ گیدڑ، کچھ لومڑی، یہ لوگ چل رہے ہیں. کہ مولا یہ کیا؟ اس میں تو اکا دکا جو ہے وہ احرام میں حاجی دکھائی دے رہے ہیں، انسان دکھائی دے رہے ہیں، یہی آدمی ہے. کیسے انسان جائے گا حج پہ؟ ایسا ہو جائے گا؟ کہاں ہو جائے گا؟ میرات کرے گا، فسوق کرے گا، گالی گلوچ کرے گا حج میں، چیخے چلائے گا حج میں، اپنی تعریف کے علاوہ دوسری کچھ بات ہی نہیں آتی ہے. ہم تو یہ تھے حج میں کوئی فقیر تو زیادہ نہیں ہے نا.
اب بتائیے نا اس بار 8.5 لاکھ کا حج ہوگا، جو حج پچھلے سال 7.5 لاکھ کا تھا، وہ اس بار 8.5 لاکھ ہو جائے گا. اس لیے کہ جو نیا یہ ٹیکس کا قانون آیا ہے 20% والا، وہ جولائی سے شروع ہوا ہے، وہ اپلائی ہوگا اس سال. تو جسٹ 1 لاکھ کا حج ہوگا، بالکل وہی جیسے پچھلے سال ہوا ہے اسی ریٹ کا یوں ہی 1 لاکھ بڑھ جائے گا. تو مراد رضا 8.5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے جائیں گے. انڈیا گورنمنٹ 2 لاکھ بھی نہیں ہے، 1 لاکھ بھی نہیں ہے، وہ تو نہیں جائے گی نا. یقیناً جس کے پاس 80 لاکھ ہوگا وہی تو 8 لاکھ خرچ کر کے جائے گا. اتنی تو ابھی اویئرنیس اور بیداری نہیں ہے کہ جس کے پاس 16 لاکھ ہے وہ جو ہے وہ کہتے کوئی بات نہیں. جس کے پاس مثال کے طور پر 10 لاکھ ہے وہ 2 لاکھ چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی نہیں جاتا ہے. 10 لاکھ والا بھی نہیں جاتا سر. چلو 1.5 لاکھ تو بچا ہوا ہے نا، 1.5 لاکھ میں تو واپسی تک بچوں کا خرچہ ہو ہی جائے گا نا. ایسا کوئی نہیں جانے والا ہے. ہندوستان میں تو کم سے کم نہیں ہے. یہ ادھر انڈونیشیا وغیرہ میں ہے اس وقت تک شادی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ حج نہیں کر لیتا ہے. جو شرائط ہے جیسے آپ کی شادی لڑکا کیا کام کر رہا ہے، لڑکا کیا کر رہا ہے، لڑکا کتنا سال کا پیکیج ہے اور فلاں ہے، یہ سب پوچھا جاتا ہے نا. وہاں کچھ اور پوچھا جاتا ہے انڈونیشیا میں، لڑکا حج کیے ہوئے کہ نہیں. اور ہم لوگ کیا انتظار ہوتا ہے کہ جب ہڈیاں بولنے لگیں گی، آواز آنے لگی ہڈیوں سے، تب حج ہو جائیں گے. جوان کی تو ہڈی بول جاتی ہے حج میں کیوں ہے نا ایسے. آپ سمجھ تو حج خدا کی طرف قصد کرنے کا نام. یہ جو انسان جا رہا ہے 80 لاکھ والا انسان حج کرنے کے لیے، تو اس کے بعد پیسہ دولت کا ایک خاصہ ہے غرور. جب تک یہ تربیت یافتہ انسان کے ہاتھ میں دولت نہیں آئے، اس دولت انسان کو آج دیکھ لیجیے بھائی چیز دنیا کے سامنے تو کھولیے. پہلے تو مثال تو ایسے آنکھ کھولیے فوراً مثال مل جائے گی. 500 روپے کا کپڑا پہننے والا 10 لاکھ کا کپڑا پہن رہا ہے، دیکھیے غرور آنکھوں کے سامنے غرور دکھائی دے رہا ہے نا. تکبر، دوسروں کی محنتوں کو رائگاں کرنا، دوسروں کے کام کو خراب کرنا. ہم ہیں 30 بار خان. یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیسہ نہ اہل کے ہاتھ میں آ گیا، جیسے علم نہ اہلوں کے ہاتھ میں آ گیا. اسی لیے دنیا میں جتنی بڑی مشکل ایجاد کرتے ہیں سب پڑھے لکھے ایجاد کرتے ہیں، جاہل کوئی مشکل ایجاد نہیں کرتا ہے. کیا سنا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی مشکل جہالت ہے کہ نہیں؟ دنیا کی سب سے بڑی مشکل علم ہے. آپ کو سن کے تعجب ہوگا کہ کہاں سے بات کی. بالکل یہی ایسے ہی سب سے بڑی مصیبت دنیا میں علم ہے. ابلیس سے شروع کیجئے نیتنیاہو تک پہنچ جائے گی. ابلیس سے شروع کیجئے جو بائیڈن تک پہنچ جائے گی. ابلیس جاہل تھا، سید الملائکہ. علم کی آج بھی جتنا علم ابلیس کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن سب سے بڑا جہنمی اور لعنتی کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ علم جس ظرف میں گیا ہے وہ ظرف رہتا ہے. گندے ظرف میں جب بہترین دودھ بھی جائے گا تو دودھ پھٹ جائے گا. علم کی مشکل نہیں ہے، اس ظرف کی مشکل ہے. آج یہ جتنی بھی بمباری ہو رہی ہے غزہ میں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی انگوٹھا چھاپ مار رہا ہے. جس کو الف بے نہیں آتا ہے وہ کر رہا ہے جا کے. الف بے تو لگائے جاتے ہیں بے پڑھے لکھے لوگ نعرہ لگانے کے لیے، سڑک کیپچر کرنے کے لیے.
आपने देखा किसी पढ़े लिखे नेता के किसी बच्चे को आपने देखा सड़क पर आते हुए गोली खाते हुए? ये सब जाहिलों से करवाया जाता है, ये सब अंधों से करवाया जाता है, गूंगों से करवाया जाता है, बहरों से करवाया जाता है, अक्लोशूर के जो अंधे बहरे गूंगे उनसे करवाया जाता है। और उनको कौन यूज करता है? सो कॉल्ड आलिम, एजुकेटेड, नाम नेहाद उलमा। क्यों? आज इल्म ना अहलों के काबू में है, और ये इल्म जो आज ना अहलों के काबू में है वो सिर्फ 2 हरफों का इल्म है। 27 हरूफ है ना अरबी में। इस वक्त सारी दुनिया के पास जो इल्म है वो सिर्फ 2 हरफों का है। एक की शतना कहिए, देख लीजिए क्या हो रहा है। इमाम ज़माना आएंगे तो 25 हरफों का इल्म इजाफा होगा। उस वक्त सब चीज अच्छी अच्छी रहेगी। ये 2 हरफों का इल्म ये बवाल मचाए हुए हैं, और 25 जो बढ़ जाएगा उसमें 27 हरूफ के पूरे पूरे इल्म आ जाएंगे दुनिया में, और उस वक्त दुनिया में सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी। क्यों? इसलिए कि इल्म अहले के पास होगा, तरबियत याफ्ता के पास होगा, उसके पास होगा जिसके लिए कुरान कहता है। सूरह जुमा क्यों पढ़ते हो? कहा गया जुमा के दिन मुस्ताहब। क्यों शब जुमा में कहा गया कि ईशा की नमाज में या मगरिब की नमाज में पहली रकात में सूरह जुमा पढ़ो? क्यों क्यों? बार बार याद रखो कि इल्म मिलाप नहीं है, इल्म से पहले ज़र्फ़ इल्म मिलाप है। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब। पहले तज़किया, पहले सफाई, पहले शफ़ाफ़ियत, पहले ट्रांसपेरेंसी, फिर उसके बाद अब इल्म वो इल्म बनेगा जो जैतून से ज्यादा रोशन होगा। यकादो ज़ीतुहा यज़ीद। अब वो माचिस लगाने की जरूरत नहीं है कि आग लगे रोशनाई करना, वो तो इतना ज्यादा साफ और शफाफ और सबूत तेल है इल्म का कि वो तो जहां पहुंचेगा वहां रोशनी ईजाद कर देगा। देख रहे हैं? वल हज तशीद, हज। तो अब अगर तुमने मेरा किया, बात यहां थी, तकब्बुर आमाद की नहीं। जहां शुरू किया हम तो फलां थे, हम तो फलां थे, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, वहां हज गया। मुहर्रमात एहराम उठा के पढ़िए, मुहर्रमात एहराम उठा के आप पढ़िए। 24 चीजें जो एहराम में हराम है उनमें से एक मेरा है, उनमें से एक फसूक है, गाली गलौज। देखा ना, आज लोग गाली बकते नहीं है, बाद लोग गाली बकते नहीं है, बाद लोगों की सरिश्त में गाली होती है। लिहाजा उनसे कहिए कि आप गाली बक रहे, तो फिर वो गाली बके कहते हैं भाई गाली कहां बक रहे। एक जगह किसी ने कहा, शिकायत की जाएगी फलां साहब गाली बक रहे हैं, गाली बकते हैं, गाली बकी है मुझे। पुलिस आई शिकायत पर, कोई हो कि अच्छी पुलिस, वरना आज कौन पुलिस आ जाएगी गाली बकने के नाम पर, खुद ही गाली बकती है पुलिस। हाँ कि तुमने गाली बकी है, इन्होंने FIR किया है गाली बकने। उन गाली बकते कौन कह रहे जनाब, उन्होंने झूठ बोला है कि गाली हमने बकी है, हम कहाँ गाली बकते हैं। अच्छा देखिए, तो आप गाली से मुराद वही समझना चाहिए। हम लोग रोजमर्रा की जुबान में तो गाली बकते रहते हैं और समझते हैं साला बोलते हैं, नहीं बोलते साला बोलते नहीं बोलते, बे साले की हद तक ही रही है, उससे आगे वाली छोड़ी, साले से आगे ना हो। बोलते हैं नहीं बोलते, फिर मजाक में सोचते लोग गाली बक रहे, साला की मतलब क्या है? साला तो खुला खुला गाली है भाई, है या नहीं है? बोलिए, साला किसे कहते हैं? साली खुदाई
جب ساری خدائی ایک طرف کو سالہ کہتے ہیں دوسرے والے حصے کو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی سامنے والے کو آپ ناموسی گالی دے رہے ہیں، یعنی وہ چیز ہے سالہ کہ جس پر آپ پر قذف کی حد جاری ہو جائے، اور قذف یعنی تہمت کی حد وہ ہے کسی پر آپ زنا کی تہمت اگر لگا دیتے زنا کی اور آپ ثابت نہ کر سکیں تو عدالت اسلامی میں کبھی بھی آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی، حد تو جاری ہوگی، کوڑا تو لگے گا آپ کو، لیکن اس کے بعد آپ ہمیشہ کے فاسق ہو جائیے گا، عدالت میں کبھی بھی آپ کی گواہی قبول نہیں ہوگی، جیسے وہ کہیں گے یہ قاذف ہے، تو مطلب یہی حج میں اگر آپ نے کر دیا خدا حافظ والحج تشریف انسانوں سے انسانوں کا رابطہ ہے، کیا رابطہ ہے؟ اللہ سے رابطہ، اپنے آپ سے رابطہ، اپنے آپ سے رابطہ کیا ہے؟ والحج تشریف لیتی تھی، کچھ نہیں کر سکتے، یوں ہی چل رہی ہے تو اس کو مار نہیں سکتے، مچھر چل رہا ہے تو اس کو مینا میں نہیں مار سکتے، حرم میں، حرم میں اپنے آپ خوشبو جو رسول اللہ کی حدیث ہے کہ سب چیز میں اسراف ہے، یہ پوری بحث ہے نا اسراف کی، اسراف بھی ہے داستان ہے، ایک سلوات بھیجیے ذرا پانی پی گھر کے کاموں میں اسراف سے شروع کیجیے، مجلسوں میں اسراف، شادیوں میں اسراف، تبرک کوئی بانٹنا اسراف نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیجیے، ایک آدمی مسجد میں جا رہا ہے 10 لوگوں کا حصہ لے کے آ رہا ہے، اس کے بعد وہ سکھایا جا رہا ہے، گائے کو دیا جا رہا ہے، یہ اسراف ہے، بربادی کا نام ہے اسراف۔ لہذا یہ پانی کہاں سے شروع ہوتا ہے اسراف؟ یہ پانی جو ہم نے پیا اتنا سا بچا، اس کو اگر ہم نے ایسے پھینک دیا کتنا سا بچا لیا، اسراف۔ کھجور کھایا، کھجور، رطب خرما، اس کی گٹھلی کہاں جائے گی؟ کہا اس کی گٹھلی ایسے سڑا کر پھینکا، اسراف ہو گیا۔ کہیں جو کھایا ہے کسی گملے میں دفن کر دو جہاں پھول کیاری ہے، اسراف نہیں، کوئی اسراف نہیں، یہ اسراف بتا رہے ہیں۔ اب ایام اعظام میں تبرکات کتنے برباد ہوتے ہیں جو مجلسوں میں بٹتے ہیں، وہ آپ خود دیکھیں، اسراف کیا ہونا آپ دیکھ رہے ہیں۔ شادیوں میں تو اعلان ماشاء اللہ، شادیوں میں اسراف جو آ جاتا ہے تبذیر میں، ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، یہ چیزیں برباد کرنا، کھا رہے کچھ چھوڑ رہے کچھ، ایک چیز ہے ضائع کرنا، برباد سے بھی بڑھ کے ہے۔ وہ جو سلاد بنائے جاتے ہیں شادیوں میں، ایک جگہ لاکھوں کے سلاد ڈیکوریشن میں بنائے گئے کہ سال بھر کے ایک غریب کی، ایک متوسط گھرانے کے افراد سال بھر میں جتنی سبزی کھاتے ہیں، ایک شادی میں خالی ڈیکوریشن میں کہ چڑیا جیسا سلاد کا اندازہ بنا ہے، ڈیزائن کیا گیا ہے، کیا ہوگا جب کچھ اس وقت پھینک دیا جائے گا، کچھ ہوئے گا بھی نہیں، یہ تبذیر ہے۔ کھایا کچھ برباد کیا، یہ اسراف ہے۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، آپ دیکھ لیں، آپ نے اگر حج میں اپنے وجود کے ساتھ، اپنا وجود
اپنے ساتھ اگر آپ نے اسراف کیا، برباد کیا، حج میں خلل آئے گا، حج کی روح میں خلل آئے گا. پورا وجود والحج تشدیدا للدین، حج دین کی تشدید، حج دین کی کو مضبوط کرنے کا، اور دین کے ہر پہلو، اپنے آپ سے رابطہ، اپنے نفس پر ظلم نہیں کرو، بلکہ مسلسل قربان گاہ عشق میں جانے کی جستجو کرتے رہو. خدا شناسی، اپنے خدا کو پہچان. جہاں ایگو آیا، ایک شخص گیا تھا حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے وہ گیا مسلمان، لوٹا تو کافر تھا. کیوں؟ گیا تو یہاں سے مسلمان، لوٹا تو کافر. تو کیسے ہوگا بھائی؟ جیسے ہی وارد ہوا مسجد الحرام میں، ویسے ہی اتنا کا خانہ، کتنا کا خانہ کا، اب تو ایسا بنا دیا گیا ہے باہر سے کہ بالکل نیچے ہو گیا بیچارہ خانہ خدا. باہر سے آپ کو خانے کا بدل دکھائی دیتا ہے. تو جیسے ہی وہ گیا، کیسی کا طواف کرنا، کہا ہے اس کا طواف، اس سے بڑا تو میرے گھر کا مثلا فلاں جگہ ہے جی. یہ تو اب وہ توہین آمیز کرنا بھی نہیں کچھ. وہ کہا یہ اس سے بڑا تو میرا وہ ہے جو گھر میں میرے ہے فلاں جگہ کا. ہم کو ویسی جگہ پہ اتنے بڑے میں جاتے ہیں، یہ اس کا طواف، بس گئے ختم، کافی ہو گیا. گیا تھا، گیا تھا مسلمان، لوٹا کافر. حج کیا ہے؟ پورے مکے کی تاریخ کو یاد کرنا کہ اللہ کا بھروسہ وادی غیر زیزارع بیاب و گیا سیلاب کو اس طریقے سے آباد بنایا جاتا ہے. خدا کا بھروسہ. ایک عورت، آج تک کسی نے جناب حاجرہ کو معصومہ کہا ہے؟ دنیا کیسی معصوم کے عمل کے لیے کہتی ہے کہ تعصی کی دلیل نہیں. اللہ کے لیے کام کیجیے، عصمت شرط نہیں ہے، معصوم ہونا شرط نہیں ہے. جو معصوم ہے وہ تو اس پر لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بھائی حاجرہ کو کسی نے آج تک معصوم کہا ہے؟ معصومہ شیعہ سنی کسی نے بھی معصومہ تھی وہ. حج عمرہ حاجرہ کی تعصی کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا. اور حاجرہ کا عمل وہ عمل ہے جو مستحب ہے ہی نہیں. یہ آپ نے غور کیا؟ طواف واجب بھی ہے، مستحب بھی ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا، یہاں نہیں عرض کیا، وہاں کہ سب کی طرف سے طواف کرنے کے سلسلے میں راوی نے پوچھا، اس کے بعد کا جناب سیدہ کی طرف سے طواف کیا، کہا جتنا زیادہ ہو سکے جناب سیدہ کی طرف سے طواف کرو، اس لیے یہی سب سے اچھا عمل ہے. دیکھ رہے ہیں، طواف واجب بھی ہے، مستحب بھی. لیکن صحیح مستحب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ایک بار ہم صحیح کر چکے ہیں، واجب والی جو عمرے میں تھی، جو حج میں تھی، اس کے بعد چلے پھر دل چاہ رہا ہے صحیح کرنے کا، ایک بار کر لیں، پھر صحیح ہوئی نہیں، پھر اس کا خالی ٹہلنا ہو جائے گا، باقی ہو جائے گی، صحیح نہیں ہوگی. عمل حاجرہ واجب کے علاوہ دوسرا کچھ بھی نہیں ہے، غیر معصومہ ہے. کوئی نہیں کہتا معصوم تھی. لیکن حج مکمل نہیں ہے جب تک کہ، یعنی ناقص ہے، یعنی حج ہی نہیں ہوگا، عمرہ ہی نہیں ہوگا. عمرہ میں بھی جو 5 چیزیں ہیں اس میں صحیح ہے، حج میں بھی جو 13 چیزیں واجب ہیں اس میں بھی صحیح ہے. ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں عمرہ. ایک غیر معصوم کا عمل شامل ہے حج تشدیداً للدین کے واجب ہے. صرف اس بنیاد پر
हाजरा क्या है? हाजरा किस चीज का सैंपल है? हाजरा किस चीज की अलामत है? हिम्मत न हारने की। और जितनी बार हिम्मत लगाई है हाजरा ने, उतनी बार उनको बेसबब दौड़ना। जितनी बार हाजरा ने कोशिश की है, उतनी ही बार तुमको तासी करनी है हाजरा की, न एक कम न एक ज्यादा। और जहां पर वो तेज दौड़ी थी वहां पर तुमको भी दौड़ना है बेसबब। सैम्बोलिक दौड़ने वाले क्या घर वाला बीच में बनी हुई है, वो आपको ऐसे ऐसे दौड़ना है, ऐसे ऐसे दौड़ना है। काहे नहीं दौड़ना है भाई? बेसबब बेवकूफी के अलावा क्या है? कुछ नहीं है, आप खाली ऐसे ऐसे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि एक कभी हिम्मत औरत ने एक खुदा के बंदे को बचाने के लिए इतना बड़ा काम किया। तो अब तासी है, कुछ होगा नहीं इससे तुम्हारा, सिर्फ तुमको लिखा जाएगा तुमने हाजरा की तासी की है। खुदा के लिए अगर कोई काम अंजाम दे रहा है तो तुमको उसको अंजाम देना है तासी में। बोलो बजाय उसका कोई मतलब ना हो। आप देख रहे हैं, पूरी रूह हज की तौहीद है। और आखिर में काबे की मानत। काबे को याद करो, पूरी तारीख मक्का की याद दहानी है वाक़या हज। हज्जत तशीरफ थी साल हज का किसी भी तरीके से, मैंने कहा था उस दफे की मजलिस में, पूरे हिंदुस्तान से 1.5 लाख हाजियों में 1,75,000 हाजियों में से 1.5% भी नहीं थे, जोड़ के बताया था। जबकि इस बार सबसे ज्यादा गए हैं हज कमेटी से। उसके बावजूद अफसोस की बात नहीं है तो जो सैयदे मर्जिया कहने वाला हज तशीदन दीन, उस मुल्क हिंदुस्तान से दीगर ममालिक में तो 20-20 साल के बाद नौबत आती है आपकी हज की। दीजिए 20 साल पहले पैसा, तब जाके 20 साल के बाद आपकी नौबत आएगी, 10 साल के बाद आपकी नौबत आएगी। यहाँ तो हर साल के लाले पड़े रहते हैं। कश्मीर तलवीर के लोग ना आए तो जो है वो क्या नाम है कि प्राइवेट टूर वालों का जो है वो सिलसिला खत्म है। इधर पूर्वी लोग का तो हाजी वाली ही नहीं होता, मशरक़ी लोग उनकी तो ज़रूरत बताती है कि ज़ियारत के लिए वहाँ से इनकी 70 हज का सवाब मिल गया। तारीख़ मक्का असाब फील का वाक़या, बस सिर्फ बात समझ। असाब फील का वाक़या क्या है? एक काम है, एक क्या कि जो खाने काबा से टकराने की कोशिश करे उसको अल्लाह का भरोसा रख के ऐसे ही ज़िले में रुसवा करो। बाद लोग ये समझते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब जो गए थे अब्राहा के बाद और कहा था अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुल, तो बाद लोग समझते हैं कि ये कह के चले, उसने कहा कि हम तो ऐसे करेंगे, सोच रहे थे कि तुम आओगे खाने काबा की हिफाजत के लिए और तुम्हारी इज्जत निगाह में हमारे गिर गई कि तुम्हारे अपने ऊँट को मांगने के लिए और खाने काबा के लिए अना रब्बुल इबिल वलिल बैत रब्बुल। लोग समझते हैं उसके बाद जाके सो का जनाब है अब्दुल मुत्तलिब कि अब अल्लाह बचाएगा। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। उसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी तरफ को काम शुरू किया, औरतों को लगाया खाने काबा की तरफ, जरा खाने की तरफ से जाओ जाओ दुआ करो, खतीब के पास दुआ करो, रुकन के पास दुआ करो, कहाँ दुआ करो, पान नामदार के पास दुआ करो, जो परनाला है मीज़ाब वहाँ दुआ करो यहाँ, और इधर जवानों से दुआ, तुम जो सदरे इकट्ठा करो, तुम इधर पत्थर इकट्ठा करो कि जब आए तो हम मरेंगे। ये अल्लाह करता ही नहीं है। क्या मतलब तो अल्लाह भरोसा है कि बैठ गए, ऐसा कोई नहीं करता है। ऐसे कुछ नहीं कभी अल्लाह करता है। माँ जो गई बेकौमिन हत्ता, अल्लाह किसी कौम की किस्मत को नहीं बदलता है जब तक कि वो खुद में तब्दीली इजाद करने की कोशिश नहीं। हमको अपने आप में तब्दीली इजाद करनी पड़ेगी।
جب تک یہ تبدیلی ایجاد نہیں کریں گے اللہ کچھ نہیں کرے گا. ہے ہی نہیں اللہ کے قانون میں. آیا ہوا عذاب اللہ پلٹا دے گا بشرطے کہ آپ دعا کریں, بشرطے کہ آپ دعا کریں. نہیں آیا ہوا عذاب آ جائے گا. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھ رہے کہ اللہ ہی کر رہے گا. ظہور کے سلسلے میں بعض لوگوں نے جو ذہن میں خناس بٹھایا ہے, اسی خناس کی بنیاد پر ظہور نہیں ہو رہا ہے. کیوں وہ ظہور ہوگا وہ اللہ کے ذمہ نہیں. ظہور حتمی فیصلہ ہے, لیکن ظہور کا فیصلہ بدلی ہے. ہم چاہے دیر ہو سکتی ہے, ہم چاہے جلدی ہو سکتی ہے. اس لیے والحج تشعیدا للدین, حج دین کی تشعید کا نام ہے, دین کو مضبوط کرنے کا نام ہے. پورا دین جامع تجلی ہے. اب پھر کل کی بات دہرا دے تاکہ بات تمام ہو جائے کہ یہ جو 2 دن یہاں ہوا کلاس اور 2 دن سٹی میں سلیمانیہ میں ہوا, ان دونوں کا امتحان 31 دسمبر کو 12 بجے دن میں ہوگا. انہی درسوں سے یوٹیوب پر بھیج دیا جائے گا, لنک 1-2 دن میں آپ لوگوں کو بھیج دیا جائے گا رجسٹریشن کا. اور یہ دونوں دن جو یعنی 4 دن جو درس ہوئے ہیں سوالات کی صورت میں اس کی پی ڈی ایف بنا دی گئی ہے. وہ پی ڈی ایف بھی آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی جب آپ لوگ رجسٹریشن کریں گے. 50 سوالات 2 دن کے وہاں کے درس سے 2 دن کے یہاں کے درس سے دونوں کی یوٹیوب پر موجود ہے. اس کو سنیے. جو یہاں آئے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, جو نہیں آئے ہیں وہ سن لیں گے ان چند دنوں میں. 20 دسمبر تک رجسٹریشن کی تاریخ ہے. 30 سوال ایسے ہیں کہ جن کے جوابات بھی آپ کو دے دیے گئے ہیں اسی میں, کیونکہ حالات حاضرہ پر ہے تو اس میں دے دیے گئے ہیں جوابات بھی. اس کی بھی تیاری کر لینا ہے. اور ایگزام جو ہوگا وہ فزیکلی ہوگا, یہاں بھی جتنے لوگ رہیں گے تو لہٰذا اپنے سرکل میں جب وہ لنک آئے واٹس ایپ کی اور اس کی, تو یہاں بھی افراد انشاءاللہ زیادہ ہوں گے. مولانا موجود ہیں. آئندہ جمعہ میں اور دیگر جگہوں پر اس کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ ہوگی. زیادہ سے زیادہ لوگ شرکت کریں. انشاءاللہ 3 جنوری کو ولایت معصومہ کونین کے دن نتیجے کا اعلان ہوگا, انعامات تقسیم ہوں گے. تو یہ آپ لوگ اس میں مرد عورت بچے جو بھی ہیں سب سن لکھا ہوا ہے کس سن سے کون کس میں شریک ہوگا وہ شرکت کریں. خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جامعہ ازائے فاطمیہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ جناب سیدہ کے مکتب سے آشنا ہونے کی توفیق نصیب ہو. اور خدا بند عالم ان آنے والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ ان ایام کو عزاداری کے ماحول میں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو اہل بیت اطہار کے غم سے ممزوج کرنے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سب کرنے کی بنیاد پر ائمہ طاہرین کی نگاہ میں درجہ قرب تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس جلسے کو اور تمام ایام مصیبت کو ایام ازائے فاطمیہ کے خدا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب قرار دے. مولا کے ظہور کے نتیجے میں جناب محسن کی شہادت سے لے کے غزہ تک کے مظلومین کے قاتلوں کا امام زمان انشاءاللہ انتقام لے. اور ہم سب کو خدا بند عالم ان کی اعمال انصار میں شمار فرمائے. تمام مومن مومنات جو دنیا سے گزر گئے ہیں, حاضرین کے مرحومات, یہاں جو لوگ اس پروگرام میں شریک رہے اور دنیا سے گزر گئے, خصوصاً ہمارے احمد صاحب جس کے بانی رہے اس تعلیمی کیمپ کے, وہ اور دیگر تمام افراد کو خدا بند عالم آج کی شب امام زمان کے خصوصی مہمان میں شمار فرمائے. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ فی هذه